اب کوئی کہے گا تم کیسے آدمی ہو، تم کیسے آدمی ہو کہ ایک حضرت حسین شہید ہو گئے کربلا میں، اس کا غم بھی نہیں مناتے ہو اس مہینے کے اندر، اس مہینے میں تمہارا ضمیر گوارا نہیں دیتا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے تمہارا کہ اس ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم مناؤ؟ تو یاد کر لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے کہ جو آدمی کی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو مصیبت میں ہمیں غم اور شوق منانے کا حکم تھوڑی دیا گیا ہے، مصیبت کے وقت میں ہمیں کہا گیا ہے کہ صبر کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے، یقیناً یہ ایک المناک حادثہ ہے، یقیناً ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا کربناک حادثہ ہے، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی قضا و قدر جو تقدیر میں تھا وہی ہوا، اس کے حساب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کوئی مہینہ ایسا نہیں بچے گا، ان سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور یاد کر لیجئے خلفائے راشدین جو چار ہیں، چاروں کا مرتبہ تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑا ہے، اور یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام و مرتبے میں یہ چاروں صحابہ کرام ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ غم منانا اگر جائز ہوتا تو رمضان کے مہینے میں غم منایا جاتا، صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں غم مناتے۔ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحجہ کے مہینے میں شہید کر دیے گئے۔ اگر اس مہینہ میں غم منانا جائز ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا، جو ابھی کچھ دنوں پہلے ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے سے گزرا ہے۔ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی شہید کر دیے گئے نماز کی حالت میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر غم منانا ہوتا تو حضرت عمر کی شہادت کا غم منایا جاتا۔ اور یہ تعزیہ کے بارے میں معلوم ہے، ایک شیعہ آتھر کہتا ہے کہ ہندوستان میں جس طرح تعزیے بنائے جاتے ہیں ایران میں بھی نہیں بنایا جاتا ہے، حالانکہ ایران شیعوں کا گڑھ ہے، ایران کو بھی ہندوستان والوں نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اور کتنے بیوقوف لوگ ایسے ہیں، پچھلے سال تو سننے میں آیا ہے کہ عاشورہ کی نماز بھی ہو رہی ہے، عاشورہ کی صبح کے وقت میں 2 رکعت نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک خبر تو یہاں تک آئی جس طرح عید کے لیے عیدگاہ کی طرف لوگ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، 10 محرم کو عاشورہ کی نماز لوگوں نے ایجاد کر لی اور سب سے پہلے 10 محرم کو عاشورہ کی نماز پڑھنے لگے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ کیا جس کا سہارا لے کر کے تم کہتے ہو اہل بیت سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی نماز پڑھی، حضرت علی نے نماز پڑھی، حضرت حسن نے نماز پڑھی، حضرت حسین نے پڑھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پڑھی؟ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، نہ اہل بیت نے پڑھی، نہ صحابہ نے پڑھی، نہ تابعین نے پڑھی، نہ تبع تابعین نے پڑھی، کسی نے بھی نہیں پڑھی۔ تو یہ فتنہ آیا کہاں سے؟ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہم برین و انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، ہماری تخلیق فرمائی اور اسلام جیسی اہم دولت سے مالا مال کیا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آج
ماہ محرم کی 5ویں تاریخ ہے. ہم اور آپ محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں. ماہ محرم شریعت کے آئینے میں اس پر انشاءاللہ تفصیلی طور پر آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی. ماہ محرم یہ اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم اور آپ پہلے مہینے سے گزر رہے ہیں. اس کی اہمیت بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو لوگ عیسوی تاریخ کو بہت اہمیت دیتے ہیں. بہت کم مسلمان ہوں گے جو ہجری اور اسلامی تاریخ کو یاد رکھتے ہوں گے اور اس حساب سے اپنی زندگی کو شیڈول بناتے ہوں گے. جب ہماری اپنی ایک مدون تاریخ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس پر بھی جانکاری رہنی چاہیے. عرب کے اندر اپنی تاریخ کے لیے عرب لوگ زیادہ سے زیادہ چاند کے حساب سے وہ اپنی کسی تاریخ کو متعین کرتے تھے. جس طرح چاند کی تاریخ ہوتی تھی اس حساب سے اپنی تاریخ کو متعین کرتے تھے. پھر وہاں سے زمانہ جب آگے بڑھا تو قریش کا جب زمانہ آیا تو قریش نے اپنی ایک تاریخ بنائی. جس وقت ابرہا اپنے بہت سارے فوجیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ آ رہا تھا تو اس سال کو عام الفیل کہا گیا، ہاتھی والا سال. تو وہاں سے ایک تاریخ بنی. اگر اس سے پہلے کوئی واقعہ پیش ہوا ہوتا تو کہتے ہاتھی والے سال سے اتنے سال پہلے ہوا ہے، عام الفیل سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے. بعد میں کوئی واقعہ پیش آتا تو اس کو کہتے کہ عام الفیل ہاتھی والے سال کے اتنے سال بعد یہ واقعہ پیش آیا. وہ ایک تاریخ رہی. اس طرح سے چلتا رہا. لیکن جو مہینے کی گنتی ہے اور اس کے جو نام ہے وہ پہلے ہی سے ہی ایسے ہی تھے. پھر یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے. انہوں نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں. جو خط ہمارے پاس آتا ہے اس سے معلوم نہیں پڑتا ہے کہ اس سال کی تاریخ ہے یا پچھلے سال کی تاریخ ہے یا آنے والے سال کی تاریخ ہے. مثال کے طور پر کسی خط میں اگر محرم لکھا ہے تو اب یہ محرم اس سال والا ہے یا پچھلے سال والا ہے یا آنے والے سال کا ہوگا. تو اس لیے ہماری اپنی کوئی تاریخ ہونی چاہیے. تو صحابہ کی میٹنگ اسی وقت طلب کی گئی جس میں ہجری سال کو ترتیب دی گئی. تو وہاں پر مشورہ یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت کو ہجری سال منتخب کر لیا جائے. بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بنیاد بنا دیا جائے. بعض نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنے تو 40 سال کی عمر یعنی جب آپ مبعوث ہوئے ہیں تب سے اس کی تاریخ کو متعین کر دی جائے. آخر میں یہ مشورہ سب نے اتفاق کر لیا کہ مدینہ منورہ کی جانب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کیے ہیں تو جب سے ہجرت ہوئی ہے اب ہجرت کو بنیاد بنا کر کے ہجری سال کی ترتیب دی جائے. اور یہ واقعتاً بہت ہی مناسب مشورہ تھا اور اسی پر سب نے اتفاق کیا. تو جب ہجری سال آتا ہے تو ہجرت کا واقعہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر گھوم جانا چاہیے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہجرت مدینہ تو ماہ ربیع الاول میں کیا، تو پھر یہ محرم کے مہینے کو ہجری سال کا پہلا مہینہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، وہ توضیح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی جو اجازت صحابہ کرام کو دی گئی وہ دراصل ذی الحجہ کے مہینے میں دی گئی، اجازت مل گئی ذی الحجہ کے مہینے میں، اور محرم سے صحابہ کرام ہجرت کرنا اسٹارٹ کر دیے۔ تو یہاں پر جو محرم کا مہینہ ہے ہجرت کرنے کی ابتدا اور شروعات کو لیا گیا، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے تب اس کو بنیاد بنایا گیا۔ تو یہ ایک سبب ہے جس کی بنیاد پر ماہ محرم کو اس ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ منتخب کیا گیا۔ یہ اپنی اسلامی ہجری تاریخ کی ایک تاریخ ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، لہٰذا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ماہ محرم ہمارے سامنے شروع ہوا ہے تو یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور حرمت و ادب والے مہینوں میں سے جو 4 ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو اس کی ایک اہمیت شریعت کی روشنی میں تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا مہینہ ٹھہرا، اور دوسری اہمیت اس کی یہ ہے کہ 4 مہینے جو حرمت ادب احترام والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی مہینہ آتا ہے۔ تو گویا کہ جب یہ اللہ کے نزدیک ادب والا مہینہ ہے تو اب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس ادب والے مہینے کی تعظیم کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ 12 مہینے ہیں، اور 12 میں سے 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے منتخب کرنے کے بعد کہا کہ یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا ان دنوں میں تم اپنے جان پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ وہ 4 مہینے جو حرمت و ادب والے ہوتے ہیں آخر وہ کون سے مہینے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس سلسلے میں دیکھتے ہیں تو اس مسئلے کی وضاحت ہمارے سامنے ہو جاتی ہے۔ ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاری فی کتاب تفسیر۔ صحیح بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا، مہینے 12 ہوتے ہیں، منها 4 حرم، جس میں سے 4 مہینے حرمت و ادب اور احترام والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے تو ایسے ہیں جو ایک کے بعد ایک آتا ہے، ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، ایک ذی القعدہ ہے، دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور تیسرا یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں محرم کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، اور رجب کا مہینہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھے مہینے کی گنتی کرا دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی وضاحت کی جن میں سے ایک مہینہ حرمت و ادب والا یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس آیت کریمہ جو آپ کے سامنے سورہ توبہ کی پڑھی گئی ہے اس میں غور کریں گے تو ایک بات بہت کلیئر آپ کو نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ 4 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہ کہا کہ ان 4 مہینے میں کوئی بھی آدمی اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اب اہل علم نے یہ کہا کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کا 2 مطلب ہوتا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جنگ اور قتال وار کو بند کر دیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ
قل قتال فیہ کبیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شہر حرام یعنی وہ 4 مقدس مہینے جو حرمت و ادب والے ہیں اس میں لڑائی، قتال، جنگ اور وار کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتال کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنگ، قتال اور وار نہ کیے جائیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے روکے. تو 4 مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اب کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ 4 مہینے ہی میں گناہ سے رکنا ہے، بقیہ مہینے میں گناہ کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے اسلامی بھائیو. گناہ تو بہرحال گناہ ہے، سال کے 12 مہینے میں گناہ حرام ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو دیگر مہینوں میں جو آپ گناہ کرتے ہیں اس گناہ کا مقدار اتنا ہی ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں گناہ کرتا ہے، جیسا کہ یہ محرم کا مہینہ ہمارے سامنے چل رہا ہے، تو اس میں گناہ کا وبال بڑھ جائے گا. تو یہ 4 مہینے کو اللہ نے چنا ہے جو عزت والے، احترام والے اور حرمت و ادب والے مہینے ہیں، جس میں سے ایک مہینہ ماہ محرم کا ہے. اس میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یاد رکھیے ایک تو گناہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بڑا خطرناک ہوگا. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مہینوں کا تعارف ہمارے سامنے ہو چکا ہے، اور ان مہینوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہہ دیا کہ ان 4 مہینوں میں گناہ نہیں کرنا ہے. خاص طور پر اس ماہ محرم میں لوگ جس اعتبار سے نافرمانی، گناہ اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کی روشنی میں، ایک ایک مسائل کی روشنی میں آپ جانیں تو پتہ یہ چلے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ محرم میں نہ جانے کن کن مظالم کا اور کن کن گناہوں کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں. کیا قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ظلم نہ کرو، اگر کوئی اس میں ظلم کرتا ہے تو اس کا وبال کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو اس مہینے میں جس طریقے سے لوگوں نے اس مہینے کو خون کیا ہے، شریعت سے ہٹ کر کے، شریعت سے دور رہ کر کے، شریعت کی روشنی میں وہ عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں. شریعت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ماہ محرم شریعت کے آئینے میں تقدس والا مہینہ ہے، لیکن وہیں پر اگر کوئی شخص شریعت سے ہٹتا ہے تو بہت سارے خون اس مہینے میں ہوتے ہیں، بہت سارے مظالم اس مہینے میں ہوتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کے اوپر کرتے ہیں. پہلا گناہ اس مہینے کے اندر جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے، اور اس میں نوحہ، ماتم، گریبان کو چاک کرنا اور اپنے رخساروں کو پیٹنا، چیخنا، چلانا اور اس طرح کے بے شمار رسومات ایسے ہیں جو اسی ماہ محرم میں انسان کرتا ہے، جو اللہ کی قسم شریعت سے ہٹا ہوا قدم ہے. ہماری شریعت اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے. جو آدمی نوحہ اور ماتم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر کے آئے، آپ نے شریعت لوگوں کو دیا. ہمارے اور آپ کے امام، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی اطاعت، ان کی فرما برداری کیے بغیر کسی کو کوئی چارہ نہیں ہو سکتا ہے. ان سے محبت کیے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اس دین اسلام کو آگے تک پہنچانے کے لیے کتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ان صحابہ کرام کو چھوڑ دینا، ان کو گالیاں دینا اور ان کو بے شمار قسم کے القابات اور برے الزامات سے نوازنا، یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ ہمارے جو ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ان کو گالی دیا کرو؟ حضرت علی نے کبھی یہ فتویٰ دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دیا کرو، حضرت عمر کو گالی دیا کرو، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیا کرو؟ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ
جس چیز کا ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی نوحہ اور ماتم کرتا ہے اور بے شمار قسم کی اسٹیجیں اس سلسلے میں لگاتے ہیں جس میں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہے۔ جو آدمی نوحہ کرنے والا ہو، نوحہ کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ضرور بھی ضرور نبی کے اس فرمان پر عمل ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو آدمی نوحہ کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان اس سلسلے میں موجود ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ یہ صحیح بخاری صحیح کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود، وہ آدمی قطعاً ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے، وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ امام کائنات کا فرمان یہ ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسرا فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاحظہ ہو، صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، آپ کا سر آپ کی ایک اہلیہ کی گود میں موجود ہے، آپ کی اہلیہ نے دیکھا کہ میرا شوہر مارے غشی کے بے ہوش ہو چکا ہے، تو اتنا دیکھنا تھا کہ زور زور سے چلانے لگی، زور زور سے چیخنے لگی۔ نبی کی سنت پر عمل کرنا اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ذرہ برابر بھی احساس ہو جائے کہ اب یہاں سے ٹریک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جا رہا ہے اور ٹریک چک رہا ہے، فوراً وہاں پہ تنبیہ کی جائے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہے، اہلیہ رو رہی ہے بے ہوش ہونے کی وجہ سے۔ جیسے ہی آپ کو افاقہ ہوتا ہے، آپ ہوش میں آتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کیسا ہوں، مجھے کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع تھی۔ کہا جس آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا ہو، لا تعلقی کا اظہار کیا ہو، اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ اور سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے اپنے لا تعلقی کا اظہار کیا؟ کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت میں سر مڈوانے والی، چیخنے والی، چلانے والی، اپنے گریبان کو تار تار کرنے والی ایسی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے اندر ماتم کی جو صورت دیکھنے میں آتی ہے، بڑے بدعقیدہ خواتین ایسے ہیں، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی وہ اپنے پلنگ اور اسی طرح سے بیڈ پر نہیں سویا کرتی ہے، کوئی زرق برق لباس نہیں پہنتی ہے، اور اس طرح سے مچھلی اور گوشت جو جتنے ساری چیزیں ہیں لذیذ کھانے اور پکوان وہ تار تار کر دیتے، کہتے ہیں کہ ماتم منائے جا رہے ہیں، جن چیزوں کو کھانے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے یہ مہینہ آتے ہی وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ لیکن ہاں، جو شریعت کی روشنی میں اس مہینے کی اہمیت تھی، اس مہینے میں جو چیز کرنا چاہیے تھا وہ چیز نہ کرتے ہوئے بڑے ہی دھڑلے سے شربت اور اس طرح کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ جہاں روزہ رکھنا تھا لوگوں نے اس کو پلٹ کر کے شربت بانٹنے کو اپنا سیوا بنا لیا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ جو آدمی نوحہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب کوئی کہے گا تم کیسے آدمی ہو، تم کیسے آدمی ہو کہ ایک حضرت حسین شہید ہو گئے کربلا میں، اس کا غم بھی نہیں مناتے ہو اس مہینے کے اندر؟ اس مہینے میں تمہارا ضمیر گوارا نہیں دیتا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے تمہارا کہ اس ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم مناؤ؟ تو یاد کر لیجئے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے کہ جو آدمی کی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو مصیبت میں ہمیں غم اور شوق منانے کا حکم تھوڑی دیا گیا ہے. مصیبت کے وقت میں ہمیں کہا گیا ہے کہ صبر کیا جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے. یقیناً یہ ایک المناک حادثہ ہے, یقیناً ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا کربناک حادثہ ہے, لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی قضا و قدر جو تقدیر میں تھا وہی ہوا. اس کے حساب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اگر دیکھا جائے تو کوئی مہینہ ایسا نہیں بچے گا. ان سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اور یاد کر لیجئے خلفائے راشدین جو چار ہیں, چاروں کا مرتبہ تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑا ہے. اور یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام و مرتبے میں یہ چاروں صحابہ کرام ہے, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد کو شہید کر دیا جاتا ہے. غم منانا اگر جائز ہوتا تو رمضان کے مہینے میں غم منایا جاتا. صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں غم مناتے. اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحجہ کے مہینے میں شہید کر دیے گئے. اگر اس مہینہ میں غم منانا جائز ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا, جو ابھی کچھ دنوں پہلے ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے سے گزرا ہے. اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی شہید کر دیے گئے نماز کی حالت میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر غم منانا ہوتا تو حضرت عمر کی شہادت کا غم منایا جاتا, لیکن ان تمام بڑے بڑے صحابہ کرام کی شہادت کو چھوڑ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بنیاد بنا کر کے لوگوں نے کہا کہ اس مہینے میں غم منایا جائے. ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں ہے. میرے اسلامی بھائیوں, یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور آسمان و زمین چرند پرند ساری چیزیں گواہ ہیں کہ اس روئے زمین پر محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ نواسہ رسول سے, اہل بیت سے, تمام صحابہ کرام سے. وہ کتاب و سنت کی ترجمانی کرنے والی جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا ہے. آپ کے فرامین پر جن کا عمل ہے وہ لوگ ان نواسہ رسول اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اگر کوئی کہا جاتا ہے تو یزیدی اور وہابی کا خطاب دے کر کے ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. بھائی اگر کوئی شخص اس واقعے کو یزید سے جوڑتا ہے کہ یزید نے ایسا کیا تھا, کوئی ایسی مستند تاریخ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید رحمت اللہ علیہ نے شہید کیا تھا. ایک لمبی تفصیل ہے جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے جمعہ میں بیان کیا گیا ہے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے ہم محبت کرتے ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا ہے. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. حضرت عطا ابن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور دعا کی. کہا اللہم انی احبہما فاحبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی ان دونوں سے محبت کر. آپ کو اتنی زیادہ محبت تھی. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن و حسین سے کتنی محبت تھی, اور وہی محبت آج ہمارے رگ و ریشے میں دوڑ رہی ہے, ہمارے خون میں وہی محبت دوڑ رہی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سلسلے میں موجود ہے. مسند احمد کی صحیح روایت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے, ایک کندھے پر حضرت حسن ہے, دوسرے کندھے پر حضرت حسین ہے. کبھی آپ ان سے پیار کر رہے ہیں, کبھی آپ ان سے پیار کر رہے ہیں. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے محبت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں ان سے محبت ہے, اور محبت ہی نہیں بلکہ آپ نے معیار اور کسوٹی بناتے ہوئے کہا
کہا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جنہوں نے حضرت حسن و حسین سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے حسن و حسین سے نفرت کی انہوں نے مجھ سے نفرت کی۔ پتہ یہ چلا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور جو واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا وہ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین سے بھی محبت کریں گے۔ ہمارے خون میں وہ نہیں ہے، ہمارے رگ و ریشے میں اللہ کے نبی کی محبت دوڑتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اہل بیت، تمام صحابہ کرام سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو کتنی زیادہ محبت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے ہے اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پہ آپ خطبہ دیتے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیص میں لپٹے ہوئے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ، آپ اپنے خطبہ کو اسٹاپ کرتے ہیں، آپ ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور ان کو اپنے گود میں لے کر کے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور آپ اپنے خطبے کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ چنانچہ ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں دونوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیص میں لپٹے ہوئے پھسل کر کے گر رہے ہیں، نمودار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو اسٹاپ کیا اور جا کر کے ان کو گود میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ممبر پہ چڑھے۔ آپ نے پہلی بات جو آپ نے کہی، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ آل تمہارے لیے سراسر فتنہ ہے، مال و اولاد تمہارے لیے سراسر فتنہ ہے۔ میں نے دیکھا، میں خطبہ دے رہا ہوں لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا، اسی لیے میں اترا اور ان کو لے کر کے میں جو ہے چڑھ گیا ممبر پہ اور اپنے خطبے کو کمپلیٹ کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پھول بھی کہا ہے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کہ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت اس سلسلے میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا، کہا کہ اگر حالت احرام میں کوئی آدمی ایک مکھی کو مار دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا وہ آدمی عراق کا تھا، کہا یہ دیکھو عراق والے، انہوں نے تو نواسہ رسول کو قتل کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں اگر مکھی مار دیا جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہما ریحانتان من الدنیا، یہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو حسن و حسین سے محبت اس لیے بھی ہے کہ ایک ایسا فرشتہ جو روئے زمین پر کبھی نہیں اترا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے وہ فرشتہ اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے اور خوشخبری لے کر کے آتا ہے کہ یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا مقام آخرت میں کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں سنن ترمذی کی یہ روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی اس لیے زمین پر نہیں آیا ہے۔ استعاذن ربہ، اس فرشتے نے اپنے رب سے مدد چاہی کہ ان یسلم علیہ، روئے زمین میں جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرے ویبشرنی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دینا۔ کیا خوشخبری؟ خوشخبری دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا بأن فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی اور یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا۔ اب کوئی نبی کے اس فرمان کو جاننے کے بعد جو سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، کیا کوئی حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے نفرت کر سکتا ہے؟ جو آدمی حقیقی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہو، اللہ کی قسم
کبھی بھی وہ ایسا کام نہیں کر سکتا. لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے کتنے سارے الزامات، کتنے سارے القابات لوگ بناتے ہیں. اور جب یہ مہینہ آتا ہے دوسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. معیز الدولہ احمد بن بویہ دہلوی ایک بغداد کا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، اس بادشاہ نے سب سے پہلے مسجد بغداد کی جو جامع مسجد تھی، مسجد بغداد کی، اس مسجد بغداد جامع مسجد کے باہر ایک بڑا سا بورڈ لگوایا. جیسے ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں کہ مسجدوں کے باہر مسجد میں آنے کی دعا اور جاتے وقت جانے کی دعا لکھتے ہیں. لیکن اس کمبخت نے، احمد بن بویہ دہلوی نے سن 351 ہجری کے اندر مسجد بغداد جو جامع مسجد تھی اس میں ایک بڑا سا بورڈ باہر لگوایا کہ لعن اللہ معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن سفیان پر اللہ کی لعنت ہو. نعوذ باللہ من ذالک. وہ شیعہ تھا، وہ رافضی آدمی تھا اور شیعوں کی حکومت تھی، اس لیے مسجد میں جو جامع اور مرکزی مسجد تھی اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لعنت کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنا دیا، اپنی خلافت یزید کو سونپ دی جبکہ دوسرے کو سونپنا تھا. آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ جب یزید کی بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت بیعت کرنے والوں میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، عبداللہ ابن عمر اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ولی عہدی کو پسند کیا. کیا تمہارا دماغ صحابہ کی موجودگی میں، صحابہ کے دماغ کے مقابلے میں تمہارا دماغ زیادہ چلتا ہے، یا صحابہ کرام کے فہم سے تمہارا فہم اور انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے؟ کہ ان صحابہ کرام کو پتا نہیں تھا کہ یزید لعنتی ہے، یزید شرابی تھا، یزید زناکاری تھا، یا پھر یزید بدکاری کیا کرتا تھا؟ ان صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا. یاد رکھیے یزید کے خلاف شیعوں کی یہ ریشہ دوانیاں ہیں جن لوگوں نے یزید کو بنیاد بنا کر کے پوری دنیا کے اندر لوگوں کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا کام کیا ہے. تو اس مہینے کے اندر ایک کام تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں. اور یاد رکھیے کسی بھی ایک صحابی کو اگر کوئی گالی دیتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نبی کے صحابہ کو گالیاں نہ دو. نبی کے صحابہ ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ جو تھے نا، تمہاری پوری زندگی کی عمل سے وہ ایک سیکنڈ بہتر ہے. سبحان اللہ، یہ صحابی کا مقام ہے. سنن ابن ماجہ کی علامہ البانی کی تحقیق موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی کے اصحاب کو گالیاں نہ دو. نبی کے اصحاب ایک سیکنڈ کے لیے نبی کے ساتھ جو کھڑے تھے نا، تمہاری پوری زندگی عمل کرنے سے بہتر ہے. تو امیر معاویہ کو گالی دیتے ہو، اور اس سلسلے میں بے شمار صحابہ کرام کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. اس مہینے میں ایک ظلم اور ہوتا ہے، اور وہ ظلم یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ تعزیہ بناتے ہیں. جیسے مشرکین اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، آج کا بھی معاملہ یہی ہو رہا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں میں ایک بیداری آ رہی ہے، تو کم سے کم اس کا گراف اب جو ہے گھٹتا جا رہا ہے. لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ جہالت آج بھی موجود ہے. بتائیے جو عقیدہ مشرکین کا تھا، ان قبر کے پوجنے والوں کا، آج وہی کام یہاں پر بھی ہو رہا ہے. اور بنانے کے بعد ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد لوگ آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور کھانا اس وقت تک نہیں کھائے گا جب تعزیہ کے سامنے وہ کھانا نہ چڑھایا گیا ہو. دیگ میں کھچڑا بنا ہوا ہے، لیکن اس کھچڑے کو شروع کرنے کے لیے پہلے ایک کٹوری میں لا کر کے چڑھا کر کے اس میں مکس کیا جائے گا. یہ غیر اللہ کے نام پر ویسے ہی ہے جیسے مشرکین کا عقیدہ ہے. یہ گھٹیا کن عقائد معاشرے کے اندر تعزیے کی شکل میں موجود ہے. اور یہ کب سے شروع ہوا ہے معلوم ہے؟ 352 ہجری کے اندر. کہاں پر یہ واقعہ کربلا کا واقعہ پیش آ کر کے ایک زمانہ گزر گیا.
लोग उसको भूल ही गए। लेकिन एक शिया अहमद बिन बोए देलवी ने 352 हिजरी के अंदर बगदाद में इनकी हुकूमत थी, ये शिया था, इसने कहा कि 10 मुहर्रम को दुकानें बंद कर दी जाए, 10 मुहर्रम को खरीदो फरोख्त को बंद कर दिया जाए, 10 मुहर्रम को औरतें अपने बाल को खोले हुए सीना नोचती हुई और इसी तरह से अपने गरीबान को पीटती हुई सड़कों पर या हुसैन या हुसैन या अली का नारा लगाते हुए लोग गश्त करेंगे। तो उस वक्त के जो अहले सुन्नत वल जमाअत थे, कोई किसी ने कोई रोक टोक नहीं की, इसलिए कि हुकूमत शियों के हाथ में थी। जब 353 का जमाना आया, 353 हिजरी के अंदर, तो फिर जो है इस बादशाह ने उसी वाकये को दोहराया। तो उस वक्त सुन्नियों और शिया में एक बड़ा जबरदस्त जंग हुई इस बुनियाद पर कि ये काम न किया जाए। पहले सुन्नियों ने वहां पर, यानी जो अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को कहते थे, इसको रोका और बहुत लोगों की जाने दे, लेकिन हुकूमत शियों के हाथ में थी, इसको अलल ऐलान नाफिज कर दिया। तो 352, 53, 54 के बाद पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे फैल गया। और ये ताजिया के बारे में मालूम है, एक शिया आथर कहता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह ताजिए बनाए जाते हैं, ईरान में भी नहीं बनाया जाता है। हालांकि ईरान शियों का गढ़ है, ईरान को भी हिंदुस्तान वालों ने पीछे छोड़ा है और ताजिया बना करके पंजे खेलने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनके सामने ईद और तकरीब, ये दोनों ईदें कोई नहीं है, वो कहते हैं सबसे बड़ी ईद तो यही है। और कितने बेवकूफ लोग ऐसे हैं, पिछले साल तो सुनने में आया है कि आशूरा की नमाज भी हो रही है, आशूरा की सुबह के वक्त में 2 रकात नमाज भी पढ़ी जा रही है। और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, खबर तो यहां तक आई, जिस तरह ईद के लिए ईदगाह की तरफ लोग जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, 10 मुहर्रम को आशूरा की नमाज लोगों ने इजाद कर ली और सबसे पहले 10 मुहर्रम को आशूरा की नमाज पढ़ने लगे। मेरे इस्लामी भाइयों, कहां से मिला है आपको? क्या जिसका सहारा लेकर के तुम कहते हो अहले बैत से मोहब्बत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा की नमाज पढ़ी, हजरत अली ने नमाज पढ़ी, हजरत हसन ने नमाज पढ़ी, हजरत हुसैन ने पढ़ी, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पढ़ी? नहीं मेरे इस्लामी भाइयों, न अहले बैत ने पढ़ी, न सहाबा ने पढ़ी, न ताबईन ने पढ़ी, न तबा ताबईन ने पढ़ी, किसी ने भी नहीं पढ़ी। तो ये फितना आया कहां से? इसलिए कहते हैं जब आदमी कुरान और हदीस से दूर हटता है तो इतना दूर चला जाता है, गुमराही दर गुमराही, गुमराही दर गुमराही, वो और डीपनेस में फंसता चला जाता है। तो ये भी जुल्म इस महीने के अंदर किया जाता है मेरे इस्लामी भाइयों। इस महीने के अंदर जो हमें और आपको करने के काम है, शरीयत के आईने में अगर माह मुहर्रम को देखना हो तो करना यह है कि आदमी को इसमें रोजे का एहतमाम करना चाहिए। माह मुहर्रम के रोजे 9 और 10 मुहर्रम को, जिसको आशूरा का रोजा कहते हैं, आशूरा का रोजा रखने का एहतमाम हमें होना चाहिए। इस मिंबर रसूल से मैं तमाम मर्द और खवातीन से गुजारिश करूंगा कि इस माह मुहर्रम में जो 9 और 10 की तारीख आने वाली है, इंशाअल्लाह जो भी है, छोटे हो बड़े हो, मर्द हो औरत हो, सब मिलकर के इंशाअल्लाह 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे। इंशाअल्लाह सब लोग इसको रखेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत यही है।